ہم گھریلو خواتین نا سارا سال اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے محنت کرتی ہیں، لیکن رمضان، عید یا کسی بھی خاص موقع پر دل خود بخود چاہتا ہے کہ گھر خاص طریقے سے سجا ہوا ہو، ہر چیز منظم ہو، ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی ہو اور ماحول مکمل طور پر پرسکون ہو۔ اس لیے رمضان سے تقریباً 1 یا 2 ہفتے پہلے ہی اپنی ڈیپ کلیننگ شروع کر دیا کریں۔ ہمیشہ 15 دن کی ٹو ڈو لسٹ بنا لیا کریں تاکہ روزمرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ رمضان کی تیاری بھی ہلکے پھلکے انداز میں ہوتی رہے۔ یوں نہ گھر میں ہڑبڑاہٹ ہوتی ہے، نہ کوئی کام سر پر چڑھ کر پریشان کرتا ہے، سب کچھ سکون سے ہو جاتا ہے۔ آج کی میری ویڈیو رمضان پریپریشن کے اباؤٹ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو میری یہ ٹپس بہت زیادہ پسند آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ کیسی ہیں میری پیاری محنتی گھریلو بہنیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج کے ولاگ کا تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ کے آپ کو پتہ چل تو گیا ہے کہ آج کی ویڈیو رمضان پریپریشن کے اباؤٹ ہے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپس اور عادات شیئر کروں گی جن کو فالو کر کے آپ کی رمضان پریپریشن انشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے ہو جائے گی۔ اب پیاری بہنوں، سب سے پہلے نا آپ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کیا کریں۔ ہمیشہ گھر کے کام شروع کرنے سے پہلے آپ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر جب تیار کرتی ہیں تو سارے کام پرسکون ماحول میں ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صبح نیم گرم پانی پینا اپنی عادت بنا لیں۔ اس سے آپ کی آنتوں کی صفائی ہوتی ہے، جسم سے فاسد مادے نکل جاتے ہیں، جلد تر و تازہ رہتی ہے، رمضان میں کمزوری نہیں ہوتی۔ خصوصی طور پر کچے ہلدی بہترین رہتی ہے کیونکہ یہ اینٹی بائیوٹک اور اینٹی انفلامیٹری ہوتی ہے۔ اگر آپ لیموں والا نیم گرم پانی نہیں پی سکتی تو شہد یا دال چینی بھی شامل کر سکتی ہیں۔ روزانہ 15 منٹ واک کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں تاکہ رمضان میں آپ کو زیادہ تھکن محسوس نہ ہو۔ رمضان میں چاہے پراٹھے کم بنتے ہوں یا زیادہ دیسی گھی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، ہمیشہ کوشش کریں کہ مارکیٹ کے گھی کے بجائے گھر میں ہی خالص جمع کریں۔ گھر کا گھی ایک تو خالص ہوگا، دوسرا بغیر ملاوٹ کے ہوگا، زیادہ ذائقے دار ہوگا اور زیادہ صحت بخش ہوگا۔ گھی کو چھوٹے جارز میں رکھیں تاکہ بار بار بڑا ڈبہ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ لانگ ٹائم کے لیے فریش رہے۔ اگر آپ اپنی اور بچوں کی ہیلدی لائف بیسٹ چاہتی ہیں تو پھر اپنی اور اپنے بچوں کی غذائیت کا خاص خیال رکھیں۔ رمضان سے پہلے کچھ ہیلدی ہیبٹس اپنا لیں۔ ہم خواتین کے لیے اپنے کھانے سے زیادہ مشکل یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹائم پر کھانا کھلایا جائے، اسی لیے رمضان سے پہلے ہی ان کی چند عادتیں بنا دیں۔ روز ایک دفعہ تازہ پھل کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی دیں۔ دودھ یا کوئی ہیلدی ڈرنک دیں۔ بغیر موبائل یوز کیے ان کو کھانا کھانے کی عادت ڈالیں اور رات دیر تک جاگنے کی عادت کو ختم کر دیں۔ یہ ہیبٹس آپ خود بھی فالو کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اپنے بچوں کو کھجور کھانے کی عادت ابھی سے ڈال دیں۔ سحری میں ہلکے پھلکے پیچیدہ کار بس دلیا، انڈا، دودھ کی عادت بنا دیں تاکہ رمضان میں توانائی برقرار رہے۔ لانڈری، کپڑے اور ڈیپ کلیننگ کرنا، یہ لائٹ ہے بٹ سمارٹ پریپریشن ہے۔ روزمرہ کی لانڈری کے علاوہ ہفتے میں 2 بار خصوصی لانڈری کیا کریں، جیسے تولیے، میٹس، بیڈ شیٹ، چھوٹے رگز۔ اگر آپ یہ رمضان سے پہلے ان کو واش کر کے رکھ لیں گی تو رمضان میں آپ کا وقت بچ سکتا ہے اور آپ اللہ کی عبادات کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ماربل اور ٹائلز کے لیے زیرو کاسٹ کلینر بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں جو آپ گھر پر گھر کی چیزوں سے ہی بنا سکتے ہیں، اور میں بھی اکثر یہی بنا کے یوز کرتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے لیموں کے چھلکے لے لینے ہیں، اس میں آپ نے تھوڑا سا سرکہ ایڈ کرنا ہے اور بیکنگ سوڈا۔ یہ کلینر بالکل کم خرچے میں بنتا ہے اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دیتا۔ ماربل اور ٹائلز کے لیے بہت محفوظ ہے۔ جب آپ اسے یوز کریں گے تو آپ چاہے لانڈری ایریا واش کریں یا پھر کوئی بھی ٹائل والی جگہ، تو یہ چمک اٹھتا ہے۔ ویکیوم کے فلٹر رمضان سے پہلے اچھی طرح صاف کر لیں۔ واشنگ مشین کے ڈرم کو بیکنگ سوڈا اور سرکہ سے ایک دفعہ رن کر دیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم آ جاتے ہیں کچن کی طرف۔ کوئک کوکنگ فار رمضان، کوفتوں، نگیٹس اور پیسز کی پریپریشن۔ یہ رمضان سے پہلے آپ تھوڑی بہت کر کے رکھ لیا کریں۔
رمضان میں کوفتے، چکن کی بیسز اور کچھ بیسک آئٹمز رکھنا بہت وقت آپ کا بچا دیں گی۔ آپ کوشش کیا کریں کہ یہ چیزیں رمضان سے پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیا کریں۔ چکن کوفتے، نگٹس، چکن کڑھائی کا بیس، چنوں کو ابال کر آپ ان کو سٹور کر لیں۔ لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کر آپ اسے بھی سٹور کر سکتے ہیں۔ رمضان سے پہلے کچھ سبزیاں سستی ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ مٹر لے کے ان کو بغیر بوائل کیے جسٹ ان کے دانے نکال کے آپ یہ بھی سیو کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ہرا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچ آپ یہ بھی سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں اور کافی ٹائم تک یہ چل جاتا ہے اور خراب بالکل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ رمضان میں ڈیلی افطار کے ٹائم ہمیں چٹنی کی ضرورت پڑتی ہے، سو آپ وہ بھی بنا کے سٹور کر لیا کریں، جیسے املی کی چٹنی ہو گئی۔ یہ سب رمضان میں کھانا فوری تیار کرنے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر دیں گی۔ یاد رکھیے، زیادہ ذخیرہ ہرگز نہ کریں کیونکہ تازہ چیزیں زیادہ صحت بخش اور ہلکی ہوتی ہیں۔ رمضان سے پہلے گھر کی ترتیب کچھ اس طرح سے بنائیں کہ آپ کو زیادہ ٹائم نہ لگے، نہ صفائی کرنے میں اور نہ ہی چیزیں ڈھونڈنے میں، جیسے ڈرائنگ روم، کچن کے شیلفز، مسالوں کے جار، سنیک ڈراور، فریج اور فریزر۔ یہ سب کچھ اگر آپ پہلے ہی ترتیب سے رکھ لیں گی تو رمضان میں آپ کا وقت ضائع بالکل نہیں ہوگا۔ ہر چیز لیبل کر دیں، ہفتے بھر کا کچن پلان ایک پیپر پر لکھ کر لگا دیں۔ فریج میں ریڈی ٹو یوز آئٹم رکھیں تاکہ آپ جب یوز کریں تو وہ چیزیں آپ کو ڈھونڈنے نہ پڑیں اور اس طرح آپ کا ٹائم بھی بچ جائے اور آپ کو پریشانی بھی نہ ہو۔ رمضان المبارک سکون، عبادت اور سادگی کا مہینہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، رمضان بوجھ اور تھکن کا نہیں بلکہ سکون، عبادت اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کاموں میں اعتدال رکھیں۔ اگر آپ ان سب ہیبٹس کو فالو کریں گی تو رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت، تسبیح اور عبادات آپ توجہ سے کر سکیں گی اور آپ خود کے لیے بھی چند لمحے نکال سکیں گی۔ زیادہ کھانے پکانے، زیادہ لوازمات اور غیر ضروری تیاریوں سے آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور اس طرح عبادت کا مزہ بھی زیادہ آئے گا، کیونکہ سادگی ہی اصل راحت ہوتی ہے۔ یہ تھی میری رمضان پریپریشن کی کچھ ٹپس جو میں خود فالو کرتی ہوں اور میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں تاکہ آپ کا رمضان بھی خوبصورت طریقے سے گزرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچیں۔ اللہ رب العزت آپ کا رمضان آسان کرے، آپ کی محنت قبول فرمائے اور آپ کے گھروں میں سکون، محبت اور رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔